السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ عورت جو اپنے حسن میں بے مثال تھی، بدکاری کا معاوضہ 100 دینار لیتی۔ ایک شخص نے اس کو دیکھا تو اس لڑکی کی محبت کا اسیر ہو گیا، مگر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مطلوبہ رقم فراہم کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ اس نے محنت مزدوری شروع کر دی اور 100 دینار کما لیے۔ اب 100 دینار لے کر اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب میں نے تجھے دیکھا تو تو مجھے بہت اچھی لگی، مگر میرے پاس 100 دینار نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے محنت مزدوری کی حتیٰ کہ 100 دینار کما لیے۔ اب وہ دینار لے کر تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اس عورت نے کہا، یہ دینار وکیل کو دو کہ وہ ان کی جانچ پڑتال کرے اور ان کو پرکھ لے۔ جب وکیل دیناروں کو پرکھ چکا تو عورت نے کہا، اب اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہو۔ عورت کا گھر مزین اور چارپائی سونے کی تھی۔ عورت بدکاری کے لیے منقش گھر اور مخصوص چارپائی پر لے گئی۔ وہ جو ہی بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوا تو یاد آیا کہ اللہ کے سامنے پیشی بھی ہونی ہے۔ کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچنا تھا کہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور شہوت ختم ہو گئی۔ عورت سے کہنے لگا، مجھے جانے دے اور 100 دینار تو ہی لے لے۔ عورت نے کہا، اب کیا ہوا؟ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے دیکھ کر ضبط نہیں کر سکا، حتیٰ کہ 100 دینار کما کر جمع کیے اور تیرے پاس لایا ہوں۔ اب جب کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تو کیوں اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرتا؟ کہنے لگا، گو میں بدکاری کر سکتا ہوں، اسباب بھی مہیا ہیں، مگر مجھے اللہ کا خوف لاحق ہو گیا ہے، اور جب مجھے یاد آیا کہ اللہ کے سامنے بھی پیشی ہوگی تو مجھ میں برائی کی سک نہیں رہی، لہٰذا اب میں برائی نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا، اگر تجھے اللہ کا خوف لاحق ہوا اور تو برائی سے باز آ گیا تو پھر تو میرا خاوند اور میں تیری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے کہا، مجھے چھوڑ تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ عورت نے کہا، مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو نکلنے دوں گی۔ مرد نے کہا، یہاں سے نکلنے دو تو پھر وعدہ کروں گا۔ عورت نے کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں آپ تک رسائی پا سکوں تو تم مجھ سے ضرور شادی کرو گے۔ مرد نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں کر لوں۔ یہ کہہ کر کپڑا لپیٹا اور اپنے شہر کی طرف چلا گیا۔ عورت بھی اپنے کسب معاش پر بڑی نادم اور شرمندہ ہوئی اور کوچ کر لیا، یہاں تک کہ مذکورہ شخص کے شہر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس شخص کا پتہ پوچھا جو اس کو بتایا گیا تھا۔ اس شخص کو کہا گیا کہ ایک ملکہ آئی ہے جو آپ کا پوچھ رہی ہے۔ وہ ملنے کے لیے آیا، دیکھا وہی عورت ہے، اسے دیکھ کر وہی اللہ کی خشیت عود کر آئی تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ چنانچہ عورت اس کو کھو بیٹھی، کہنے لگی، یہ شخص تو فوت ہو گیا، کیا کوئی اس کا قریبی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بھائی ہے جو غریب سا ہے۔ عورت نے اس کے بھائی کو کہا، میں تیرے بھائی کی محبت کی بنا پر تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے شادی کر لی، جس سے اسے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ دوستو، اسی طرح یحییٰ بن ایوب فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک نوجوان تھا جس کی عبادت و ریاضت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بھاتی تھی۔ ایک رات وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر لوٹنے لگا تو ایک عورت اس کے سامنے آئی اور اپنا آپ اس پر پیش کر دیا۔
یعنی اسے بدکاری کی دعوت دی۔ نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب دروازے پر پہنچا تو اسے درج ذیل آیت مبارکہ یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب عورت نے دیکھا کہ یہ میت کی طرح گرا پڑا ہے تو اپنی لونڈی کے ساتھ مل کر اس کو اٹھایا اور نوجوان کے دروازے پر اسے پھینک دیا۔ جب نوجوان کا باپ باہر آیا تو دیکھا کہ بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ باپ نے اٹھایا اور گھر میں لے گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا معاملہ ہوا ہے؟ نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ باپ کے بار بار اصرار پر نوجوان نے صورتحال بیان کر دی۔ جب مذکورہ آیت کریمہ پڑھی تو ایک چیخ ماری اور فوت ہو گیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے واقعے کی اطلاع ملی تو کہنے لگے، تم نے مجھے اس کے فوت ہونے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر گئے اور کہا، اے فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 باغ ملیں گے۔ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قبر سے آواز آئی، اے عمر، میرے رب نے مجھے عطا کر دیے ہیں، یعنی مجھے 2 باغ عطا کر دیے ہیں۔ یہی واقعہ اس طرح بھی منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک نوجوان مسجد کے اندر عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ ایک لڑکی نے اسے محبت کی دعوت دی۔ اس نے لڑکی کے بارے میں سوچا تو اسے اللہ کا خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چچا آیا اور اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب نوجوان کو ہوش آیا تو کہا، اے چچا جان، جاؤ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام پہنچانا اور پوچھنا جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اس کا بدلہ کیا ہے۔ چچا نے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پہنچایا اور کہا، میرا بھتیجا پوچھ رہا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کی جزا یعنی اسے کیا بدلہ ملے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا 2 باغ ہیں۔ جب چاچا پوچھ کر واپس آیا تو دیکھا بھتیجا فوت ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا، بھتیجے تیرے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک گھرانہ قحط کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے ایک لڑکی اس کے پاس کچھ مدد لینے کے لیے بھیجی۔ اس شخص نے بدکاری کی شرط پر رقم دینے کا کہا۔ لڑکی یہ سن کر واپس گھر آ گئی، مگر حالات انتہائی کٹھن ہو گئے۔ قحط سالی بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی دوبارہ اس کے پاس گئی۔ وہ کہنے لگا، میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ لڑکی نے حیا کا سودا نہ کیا اور واپس آ گئی، لیکن گھر میں فقر نے مستقل ڈیرے ڈال لیے۔ قحط سالی مزید بڑھ گئی۔ اہل خانہ نے مجبوراً مدد کے لیے پھر اس شخص کے پاس اس لڑکی کو بھیجا۔ اس شخص نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ لڑکی گھر کی ابتری اور بدحالی دیکھ کر انتہائی کرمے تھی اور قحط سالی کے ہاتھوں مجبور تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب اس شخص نے اس سے علیحدگی اختیار کی تو وہ کھجور کی شاخ کی طرح کانپنے لگی۔ اس شخص نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، کیا ہوا؟ کیوں اس قدر کانپ رہی ہو؟ لڑکی کہنے لگی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے
جس کا ارتکاب میں نے کبھی نہیں کیا، آج ایسا کرنے پر حالات نے مجبور کر دیا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگ رہا ہے کہ کل اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تو نے ابھی گناہ کیا بھی نہیں اور اس قدر ڈر رہی ہو، جبکہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ سوچ نے انگڑائی لی، تدبر و تفکر میں کھو گیا اور انجام پر غور کرنے لگا۔ پھر یہی سوچ و فکر اور لڑکی کے الفاظ اس کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بن گئے۔ وہ کہنے لگا، میری سابقہ زندگی گناہوں سے پر ہے، کسی گناہ کو بھی گناہ سمجھنے کی سوچ بھی میرے اندر نہیں تھی۔ آج میں اللہ تعالی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا دامن کبھی گناہوں سے آلودہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی نے پیغمبر وقت کو وحی بھیجی کہ فلاں بندہ جو گناہوں میں لت پت تھا، میں نے اسے معاف کر دیا اور میں نے اسے اہل جنت میں لکھ دیا۔ دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ زمانوں میں ایک اہل خانہ خاوند بیوی انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میاں اپنے سفر سے بیوی کے پاس شدید بھوک کی حالت میں لوٹا تو پوچھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ نیک سیرت بیوی نے بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے کہا، میرے سرتاج خوش ہو جائیں، آپ کے پاس اللہ کا رزق آیا جاتا ہے۔ خاوند کو چونکہ بھوک شدید تھی، اس نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، اگر کچھ ہے تو لاؤ۔ اس نے بڑھن کرنے کے لیے پھر کہا، مبارک ہو، ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں۔ حتیٰ کہ جب ٹول مٹول مزاح کا سلسلہ طویل اختیار کر گیا، یعنی طول اختیار کر گیا، تو خاوند کہنے لگا، اللہ تیرا بھلا کرے، چلو جا کر کھانے کے لیے کچھ لاؤ اگر تمہارے پاس ہے تو، کیونکہ مجھے بھوک شدید ستا رہی ہے۔ بیوی نے کہا، ابھی تنور ذرا گیلا ہے، اس لیے صبر سے کام لیجئے۔ خاوند نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کر لیا۔ بیوی بھی اس طاق میں ہو گئی کہ کوئی بات کرے۔ بالآخر بیوی نے سوچا، میں ذرا تنور کو تو جا کر دیکھوں کیا صورتحال ہے۔ وہ تنور کی طرف گئی تو حیران ہو گئی، تنور بکری دستی کے گوشت سے بھرا پڑا ہے۔ چکی کو دیکھا تو وہ آٹا پیس رہی ہے، چنانچہ وہ چکی کی طرف گئی اور اس کو ایک طرف کیا تاکہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایسے ہی تنور سے گوشت نکال لائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ چکی کو اپنی جگہ سے نہ ہلاتی تو وہ قیامت تک چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی گھر داخل ہوا اور دیکھا کہ اہل خانہ تنگ دستی کی وجہ سے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، تو کوئی بندوبست کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب بیوی نے خاوند کی پریشانی دیکھی تو اس نے چکی درست کی اور تنور بھڑکا دیا، پھر کہا، اے اللہ ہمیں رزق عطا کر۔ دعا کے بعد اس نے دیکھا کہ ٹب گندم سے بھر چکا ہے۔ تنور کو دیکھا تو وہ بھی روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ خاوند واپس آیا تو پوچھا، میرے جانے کے بعد کچھ ملا ہے؟ بیوی نے کہا، جی ہمارے رب نے بہت فضل کیا۔ چنانچہ بیوی نے چکی کے پاٹ کو اٹھایا تو وہ رک گئی۔ خاوند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درج بالا واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ لو لم ترفعها لم تزل تدور الى یوم القیامہ، اگر وہ چکی نہ اٹھاتی تو وہ قیامت تک چلتی رہتی۔ دوسری اسی طرح حکایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی حسین نوجوان تھا۔ حسن میں اس کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں تھا۔ وہ ٹوکریاں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ٹوکریاں اٹھائے فروخت کرنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ اچانک بنی اسرائیل کے ایک سردار کے گھر سے عورت نکلی۔ جب نوجوان پر اس لڑکی کی نظر پڑی تو جلدی سے وہ واپس گھر گئی
اور شہزادی سے کہنے لگی، دروازے پر ایک نوجوان ٹوکریاں فروخت کر رہا ہے، اس قدر خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک اس سے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ شہزادی کہنے لگی، اسے اندر بلا لاؤ۔ عورت نوجوان کو کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔ نوجوان نے سمجھا کہ شاید میرا مال خریدنا چاہتی ہو، وہ اندر چلا گیا۔ عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر شہزادی نوجوان کے سامنے اس کو مائل کرنے کے لیے ایسی حالت میں آئی کہ اس نے دوپٹہ اتار رکھا تھا۔ نوجوان نے شہزادی سے کہا، افسوس تجھ پر، پردے کا خیال کر۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تیرا سامان خریدنے کے لیے گھر نہیں بلایا، بلکہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے بلایا ہے۔ نوجوان نے کہا، خدا کا خوف کھا، کس بات کی طرف بلا رہی ہے جو رب تعالیٰ کی سری نافرمانی ہے اور عذاب الہی کے اترنے کا سبب ہے۔ شہزادی کہنے لگی، ارے نوجوان، میری بات مان لے، ورنہ میں سردار کو بتاتی ہوں کہ یہ نوجوان ہمارے گھر گھس آیا ہے اور مجھ سے زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے شہزادی سے کہا، پھر مجھے وضو کے لیے پانی مہیا کر دو۔ وضو کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہونا چاہتا تھا کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ لونڈی سے کہا، اس کے لیے محل کے اوپر ایسی جگہ پانی رکھ جہاں سے اس کے لیے بھاگنا ناممکن ہو۔ پانی محل کے اوپر رکھ دیا گیا۔ جب محل کے اوپر پہنچا تو دیکھا کہ بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں، صرف ایک صورت ممکن ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگا دوں۔ وہ کہنے لگا، اللہ مجھے برائی میں پھنسایا جا رہا ہے، لیکن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اے اللہ، میں نے یہاں سے چھلانگ لگا کر مر جانا پسند کر لیا ہے، مگر تیری نافرمانی کو دل نہیں چاہتا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر محل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے اسے بازوں سے تھام لیا اور یہ نوجوان صحیح سالم زمین پر آ گیا، اور اتنی بلندی پر سے چھلانگ لگانے کے باوجود اسے کوئی خراش نہیں آئی۔ جب زمین پر آ گیا تو دیکھا کہ جو مال وہ فروخت کر رہا تھا وہ تو اندر ہی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے ایسا رزق عطا کر جو اس سامان سے کفایت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڑیاں اس کے پاس بھیج دیں۔ اس نے پکڑی اور کپڑے میں لپیٹ لی، پھر کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے دنیاوی رزق اور مال دیا ہے تو پھر اس میں برکت ڈال۔ اگر یہ مال میرے آخرت کے اجر سے کمی کا سبب ہے تو پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آواز آئی، تو نے چھلانگ لگا کر جو صبر کیا ہے یہ اس کا 25واں حصہ ہے جو تجھ کو صبر کے بدلے عطا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ، اس مال سے میرا آخرت کا ثواب کم ہو گیا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آخرت کا ثواب ہی چاہیے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈیاں اڑ گئی۔ اس نوجوان کے صبر اور برائی سے اجتناب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے سے مالا مال کر دیا۔ نوجوان کے زہد اور تعلق باللہ کا منظر بھی قابل رشک ہے کہ دنیاوی مال کو نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے آخرت کے بدلے کو اس نے ترجیح دی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا بنا دے۔ یقیناً اصل چیز تو آخرت ہی ہے۔ دنیا نے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہوتے ہی دنیا بھی چھوٹ جاتی ہے، اور آخرت میں جو سکے چلتے ہیں وہ نیکیوں کے چلتے ہیں۔ جو آج ہم کمائیں گے تو آخرت میں ہمیں ملیں گے۔ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ یہاں کی کرنسی پیسہ ہے، پیسے سے ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن آخرت کی کرنسی اعمال ہیں۔ آپ کے اچھے بول ہیں، آپ کے اخلاق ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا کیا ہوا سلوک ہے۔ اگر یہ کرنسی ہمارے پاس ہوگی تو آخرت میں ہم کچھ خرید سکتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں، ورنہ آخرت کی زندگی بہت سخت ہے، آخرت کی تکلیفیں بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔